اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان سے لگائی ہوئی امید یا توقع کسی نہ کسی مقام پہ دھوکے کا روپ دھار لیتی ہے۔ اس دھوکے سے بچنے کا واحد اور مؤثر طریقہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے موت کو یاد کرتا رہے، کیونکہ شیطان یہ نفس امارہ کی کارستانی انسان کو لمبی لمبی امیدیں دلاتی ہے، بڑی لمبی زندگی بتاتی ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ گناہ کر جاؤ، اللہ پاک تو رحیم و کریم ہے، رحمان و رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے لوگو، کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے جائے وہ بڑا شیطان میرے رحمت کا گمان دے کر۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک رحیم ہیں، کریم ہیں، رحمان ہیں، مگر جب انسان اللہ پاک کی یہ صفات سامنے رکھتے ہوئے، جانتے ہوئے جان بوجھ کر اس امید پہ گناہ کر لے کہ اللہ معاف فرما دیں گے، تو پھر اللہ پاک سخت حساب لینے والا بھی ہے، سریع الحساب، وہ القہار بھی ہے، غضب والا۔ اللہ معاف کرے۔ رحمان اللہ پاک کی رحمت اور قہر اللہ پاک کا غضب۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے عموماً زندگی کے روزمرہ کے معمولات میں انسان کو دوسرے انسان سے اکثر دھوکہ دینے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ یہ شکایت نوجوانی کی عمر سے شروع ہو جاتی ہے۔ آج کل کے نوجوان نسل، بچے بچیاں، ان کو تو کافی زیادہ سامنا رہتا ہے اس دھوکے کے لفظ کا۔ اس کے بعد ہر عمر کے ساتھ ساتھ انسان کئی موقعوں پہ، کاروباری لین دین پہ، رشتہ داریوں میں، آپس کے تعلقات میں، ساری زندگی کئی جگہ پہ یہ دھوکے کے لفظ سے متاثر ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ادھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ہے ہی دھوکے کا گھر۔ تو جس جگہ آپ کا قیام ہے چند روز کا، وہ دھوکے، ریاکاری، بناوٹ اپنے اندر زیادہ رکھتی ہے، اور دھوکہ ملتا جاتا ہے ان لوگوں کو جو اس 4 روزہ زندگی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور جو لوگ اپنا رخ حقیقت کی طرف موڑ لیتے ہیں، وہ اس کے شکنجے سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہوتا کیا ہے؟ چلیے ایک عام سادہ مثال سے شروع کرتے ہیں۔ ایک لڑکا اور لڑکی جو کہ ٹین ایج ہیں یا میچور ہیں، وہ ملے، ان میں بات چیت شروع ہوئی، بات بڑھتے بڑھتے دوستی میں چلی گئی، دوستی سے پیار بن گئی۔ اب دونوں فریق میں سے جو زیادہ سنجیدہ ہوا، اس نے کہہ دیا کہ ہم دونوں کو ایک دوسرے کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے آ جانا چاہیے، شادی کر لینا چاہیے۔ اب اگر دونوں طرف نیت نیک ہو تو کوشش جاری ہو جاتی ہے دونوں طرف سے۔ اب کچھ لوگ، کچھ میل یا فیمیل اس شادی والے مقام پہ آ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ مجھے بے تحاشا ای میلز موصول ہوئیں ایسے میل اور فیمیلز کی، بچے اور بچیوں کی،
جو کہتے ہیں کہ ہم سے دھوکہ ہو گیا ہے، ہم سنسیئر تھے مگر دوسرا دھوکہ دے گیا، دگا دے گیا، جو اس نے کہا تھا وہ نہیں پورا کیا، ہم نے اعتماد کیا تھا، تو اب ہمیں کوئی رہنمائی دیں، کچھ بتائیں۔ تو اب یہاں پہ ان سب بہن بھائیوں جن کی میلز آئیں، سوال آئے، میں کسی کا نام تو نہیں لوں گی، لیکن اب آپ یہاں پہ غور کیجئے کہ کسی ایک انسان کی کئی باتوں پہ یقین کر لیا، اعتماد کر لیا، امید لگا لی، توقع بنا لی کہ یہ سب اچھا ہی ہوگا، جیسے یہ کہہ رہا ہے وہی ہوگا، یا جو کہہ رہی ہے ایسا ہی ہوگا، تو یہ دھوکہ وہ انسان نہیں، آپ خود اپنی ذات کو دیتے ہیں۔ دوسرا تو صرف یہ صفت دکھانے آتا ہے آپ کو آئینہ، کہ آپ میں یہ خوبی موجود ہے کہ بنا تحقیق، بنا سوچے سمجھے کسی اجنبی پہ یقین کر لیا جائے۔ اور ایک بات بتائیے آپ لوگ، آپ جس انسان سے جو توقع لگا رہے ہوتے ہیں، اگر وہی توقع دوسرا انسان آپ سے لگا لے تو کیا آپ پورا کرنے کے قابل ہوتے ہیں؟ گھر والوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا بیٹا جو ابھی کما نہیں رہا، لاڈ پیار میں ہے، لا ابالی ہے، وہ باہر لڑکیوں کو چاند تارے توڑ کے لانے کی بات کر رہا ہے، ان کے گھر بسانے کی بات کر رہا ہے، اور گھر میں معصوم بچہ وہی امی ابو کا لاڈلا باہر میچور بندہ بن گیا ہے، سمجھدار معاشرے کا انسان، گھر بسانے کا خواب دکھا رہا ہے، گھر بنانے کا بتا رہا ہے، اور فکر کر رہا ہے دوسرے بہنوں کی، بیٹیوں کی، یا دوسروں کی لڑکیوں کی۔ اپنے گھر میں وہ بالکل ابھی معصوم بچہ ہی ایجا مطلب گردانا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح ماں باپ کو کب پتہ کہ ان کی لاڈلی بیٹی باہر کسی اجنبی کو اپنا مجازی خدا بنانے کا درجہ دیے بیٹھی ہے؟ تو دھوکہ شروع کہاں سے ہوا؟ بتاؤ بچوں، جو پیرنٹس کو نہیں بتاتے اپنی ہی اصلیت، تو یہ دھوکہ پھر گھر سے شروع ہو کر باہر کے لوگوں تک جاتا ہے اور پھر لوٹ کے واپس آ جاتا ہے۔ باتیں ضرور آپ کو بیٹا میں بھی میری کڑوی لگ رہی ہوں، سخت محسوس ہو رہی ہوں، کوئی ایسا رستہ نظر نہ آیا ہو کہ میں کہوں کہ رات کو ایک ٹانگ پہ کھڑی ہو کے یہ منتر پڑھ لینا تو وہ بندہ قابو میں آ جائے گا۔ حقیقت کڑوی ہوتی ہے اور پریشان بھی انسان اس سے ہوتا ہے، کیونکہ نفس کو پسند نہیں آتی یہ بات، لیکن اگر جتنی جلدی بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں اس بات کو سمجھو گے، آپ اگلے دھوکوں سے بچ جاؤ گے، زندگی میں پھر آسانی ہو جائے گی۔ بار بار اس دکھ کو ریپیٹ نہیں آپ کی لائف میں ہوگا کہ ہر بار مجھے ہی دھوکہ ہو رہا ہے، آسانی ہو جائے گی جتنا جلدی آپ حقیقت سے نزدیک ہو جائیں۔ تو بیسک وجہ صرف وہ امیدیں، وہ وعدے جو لفظی ادائیگی کا حصہ رہتے ہیں، عمل کا نہیں۔ عمل کے لیے اس میں کوئی کام نہیں، صرف زبانی طور پہ کہہ دینا کہ ہم ساتھ رہیں گے، میں ساتھ دوں گا یا میں ساتھ دوں گی، اور ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور جب پریکٹیکل طور پہ کرنے کا وقت آتا ہے تو فیملی کے سامنے سٹینڈ کرنا، ان سے بات کرنا، یہ پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ اور جو بچہ ابھی ٹین ایج ہے، کالج میں ہے یا یونیورسٹی میں ہے، اسٹوڈنٹ ہے، کما بھی نہیں رہا، نارمل لائف میں ہے، جو خود ابھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہیں، تو وہ صرف کیا ہیلپ کر سکتا ہے؟ یعنی کہ گھر کسی کو لدا لے جائے۔ لڑکیوں کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ کے یونیورسٹی میں فرینڈس نے ایسا کچھ کیا تو ظاہر ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، اب آپ ان کی جگہ آپ بھی تو مکمل وہی تعلیم حاصل کر رہی ہیں، آپ بھی اسی ایج میں ہیں، تو آپ کو اگر کہا جائے کہ ابھی اسی ایج میں آپ نے اپنا ایک گھر بنانا ہے تو آپ بنائیں، اس کو سیٹ کریں، اسے فرنشڈ کریں، چلو اتنا ضرورت کا سامان ہو کہ زندگی سٹارٹ ہو سکے، تو آپ کیا کر سکیں گی؟
تو ظاہر ہے کہ وہ لڑکا بھی اسی اسٹیج پہ ہے، اسی طرح ماں باپ کے پاس ہے. تو بڑا سوچ سمجھ کے اپنے اندر بھی جھانکنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو کوئی بات کہہ رہے ہیں وہ اس پہ پورا آیا اتر سکتا ہے یا نہیں. کیوں کسی کو باؤنڈ کرنا، کسی کو محدود کرنا کہ یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. جب کام نہیں ہوتا تو یہ دھوکہ ہو گیا، شور مچ گیا ایک دوسرے کو، وہی جو کل بہت پیارا تھا آج وہ برا لگنے لگ پڑا. تو جب تک آپ کی توقع، آپ کی امید انسان کی ذات پہ رہتی ہے تو یہ کبھی دھوکے کبھی شکوے بنے رہتے ہیں، کبھی رنج بن جاتا ہے، اور گھر والوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ بچہ یا بچی کس لائن سے گزر رہے ہیں. اور اس دھوکے سے بڑھ کر بھی جو آگے زندگی میں انسان توقعات لگا کر اپنی زندگی کے ہر شعبے میں دھوکہ کھاتا رہتا ہے، یہ انسان کی اپنی ہی ایک صلاحیت ہے کہ کسی پہ زیادہ توقع کرنا، اعتماد کرنا، تو پھر ظاہر ہے کہ انسان سے انسان کو کیا حاصل ہو سکتا ہے. اگر اچھائی نہیں ملتی تو برائی تو ضرور ملتی ہے، جس کا رجحان بھی زیادہ ہے لوگوں سے. تو انہی باتوں کا شکار انسان بنتا رہتا ہے کیونکہ بنیاد ہی کمزور ہوتی ہے. جب رب کریم نے اس الف لیلا طلسماتی دنیا کی حقیقت بتا دی ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، آزمائش کی جگہ ہے، یہاں ہر نیا قدم آزمائش ہے، اس میں سے خیر و عافیت سے نکلنا ہی کامیابی ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ موت کو کثرت سے یاد رکھنا، کیونکہ موت اس تسلسل کو توڑ دیتی ہے، اس رنگینی کو توڑ دیتی ہے جو خیالات بن رہے ہوتے ہیں انسان کے دماغ میں جال کی طرح، شیطان اور اس کا نفس. اور جیسے ہی خیال آتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، وہ جال ایک بار گر جاتا ہے، ہل جاتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں. تو اتنا ہی کیا جائے جتنا رب پاک کا فرمان ہے، حکم ہے، اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. موت کی یاد انسان کے نفس کو تزکیہ دیتی ہے کہ سدا یہاں نہیں رہنا، تو جہاں سدا رہنا ہے وہاں کی تیاری کرنی چاہیے، وہاں کی یاد رکھو. اور یاد رکھنا کہ وعدہ، توقع، امید صرف اللہ پاک اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسان کو بتائی ہیں، جو وعدے کیے ہیں، جو اس بتایا ہے، وہ حق ہے، سچ ہے، حقیقت ہے. اس حقیقت سے باہر سب دھوکہ ہے، فریب ہے، جال ہے. فی امان.